ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ادغام بلا غنہ یعنی ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ علق پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اقرأ، قاف پہ ساکن ہے تو ہم قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قاف کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کے اوپر تو ہم نے قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اقرأ، اسی طرح حمزہ کے اوپر جو ساکن ہے اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اقرأ، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ بسم ربک الذی، اب دیکھیں بسم ربک، سین کی سیٹی اور را کے اوپر جو زبر ہے اس کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کالذی، اب دیکھیں زی، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خلق، خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وقف کے دوران جو زبر ہے اس کو ہم ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ساکن آ جائے قاف کے اوپر تو اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان، اب دیکھیں خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ انسان، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اور لام را کے علاوہ باقی جتنے بھی 15 حروف میں سے جتنے بھی حرف آ جائیں، جس میں جو بھی حرف آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ من علق، اب دیکھیں دوسرا جو ہے نون، نون کے اوپر جو ساکن ہے یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس میں جو بھی حرف آ جائے تو اس میں اخفا نہیں ہوتا، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اظہار حلقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف کے اوپر جب ساکن آ جائے، ابھی یہاں پر ہم نے وقف اگر کرنا ہے تو وقف کے دوران یہاں پر ساکن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ساکن کو ہم قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قاف کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ، اب دیکھیں قاف کے اوپر ساکن ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، را کو بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ کے اوپر جو ساکن ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اقرأ، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ وَرَبُّكَ، را کو بھی پر پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اب دیکھیں کاف کو باریک پڑھنا ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ اور میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو وقف کے دوران ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي، اب دیکھیں یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف یعنی زال کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے تقریباً ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ علم، عین کو باریک حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بالقلم، اب دیکھیں قاف کو بھی پر پڑھنا ہوگا اور وقف کے دوران جو میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اب دیکھیں عین کو ہم نے باریک پڑھنا ہے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ علم الانسان، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کیونکہ 15 والے حروف میں حرف آیا ہے، سین 15 والے حروف میں ہے۔ ما لم یعلم، اب دیکھیں لم جو ہے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے اظہار ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ یعلم، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے اور ساکن کو وقف کے دوران تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم وقف کریں گے تو ساکن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، ساکن اسی طرح ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم،
کلا ان الانسان لیطغی. کلا، اب دیکھیں یہاں پر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا. ان، یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہے. انسان، اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد 15 والے حروف میں ایک حرف ہے تو اس کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد اگر لام را یا حروف حلقی کے علاوہ باقی 15 والے حروف میں جتنے بھی حروف آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیطغی، اب دیکھیں طا کو پر بھی پڑھیں گے اور اس کے اوپر جو ساکن ہے اس کو قلقلے کے ساتھ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور غین کے اوپر جو مد متصل ہے اس کو جب ہم تب پڑھیں گے جب ہم وقف نہیں کریں گے، تب ہم نے پڑھنا ہوگا. لیکن جب ہم وقف کریں گے تو مد متصل کی ادائیگی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، مد متصل کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوگا. اب یہاں پر ہم نے صرف کھڑا زبر کو وقف کے دوران پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، کھڑا زبر کو وقف کے دوران تبدیل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن مد متصل کو وقف کے دوران نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم وقف نہیں کریں گے، آگے دوسری آیات بھی ساتھ میں پڑھیں گے تو ہم مد متصل کو تب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. اب دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی لام یا را آ جائے تو اس میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ادغام بلا غنہ یعنی ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی لام یا را آ جائے تو اس میں اخفا نہیں ہوتا، یعنی یہاں پر ادغام بلا غنہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ادغام ملانے کو کہتے ہیں. یہاں پر یا را کے اوپر تشدید ہے، شد ہے، تشدید ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے. لیکن نون ساکن میں ہم نے یہاں پر اخفا نہیں کرنا ہوگا، اس میں ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، استغنی، سین کی سیٹی غین کو بھی پر پڑھیں گے اور وقف کے دوران کھڑا زبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. ان، اب دیکھیں نون مشدد کا غنہ ہے. ٹھیک ہے، جب نون یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو اس میں غنہ لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الی ربک الرجعی، اب دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے اور دوسری را رجعی، اب دیکھیں دوسری را کے اوپر پیش ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب زیر آ جائے را کے نیچے تو اس کو پھر باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جیم کے اوپر جب ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ قلقلے والے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے، جب بھی ان 5 حروف پر ساکن آ جائے تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کھڑا زبر میں وقف کے دوران کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی. ارأیت، اب دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے. ایتا، یہاں پر یالین ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ کے اوپر یہاں پر زبر ہے. ٹھیک ہے، اس کو یالین کہا جاتا ہے، یہاں پر یالین کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ارأیت الذی، اب دیکھیں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، اس کو تقریباً 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ینہا، اب دیکھیں ینہا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے، کیونکہ یا ساکن کے بعد جو ہے ہا جو ہے حروف حلقی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا، یہ 6 حروف نون ساکن کے بعد آ جائے تو اس میں اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ہم نے اخفا نہیں کرنا ہے، یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہوگا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. عبدا، اب دیکھیں با کے اوپر ساکن ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے اور دال کے اوپر جو 2 زبر ہے اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد جب بھی حمزہ آ جائے، حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا، یہ 6 حروف آ جائیں تو یہاں پر اب اظہار کا قاعدہ ہے، یہاں پر اظہار حلقی ہے. ٹھیک ہے،
اذا صلی صاد کو بھی پر پڑھیں گے، اور لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو وقف کے دوران تبدیل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. عبدا اذا صلی